بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزا دونوں بتوں کا انکار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان سے پہلے آپ کا راز پاش ہو جائے، تو ان سے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کا انکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ حبہ آرنی کہتی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن ممبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ نہیں ہنستے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائے۔ پھر فرمایا، مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین سجدے کے حالات میں میرے سے اوپر ہو جائے، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے میرے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔